بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رحماء بینہم سیریز میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ بحمد تعالی اس سیریز میں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آپس میں محبت الفت اور عقیدت کو فریقین کی کتب کے دلائل اور حوالہ جات کے ساتھ ثابت کر رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں، اور یہ بات دنیا کے سامنے واضح ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں باہم شیر و شکر تھے۔ ان کے آپس میں تعلقات، محبتیں، قرابتیں اور قربتیں تھیں، اور قرآن کی آیت کریمہ رحماء بینہم کا عملی مصداق تھے۔ اس حوالہ سے آج کا جو حوالہ ہم پیش کر رہے ہیں وہ حضرت امام محمد باقر رحمہ اللہ تعالی، جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے، حضرت علی کے پرپوتے، اور حضرت زین العابدین علی زین العابدین رحمہ اللہ کے بیٹے امام محمد باقر، تو ان کی خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول سسر پیغمبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کس طرح تھی اور ان سے کس طرح الفت تھی، اس حوالہ سے ایک حوالہ ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ حوالہ کشف الغمہ، علامہ اربلی کی یہ کتاب ہے، علی بن عیسیٰ الاربلی، اور اسی طرح یہی واقعہ حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصفہانی کی اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 185 میں موجود ہے۔ روایت کیا ہے؟ کہتے ہیں یونس بن بکیر عن ابی عبداللہ الجعفی عن عروۃ بن عبداللہ قال سألت ابا جعفر محمد بن علی عن حلیۃ السیف۔ کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر محمد بن علی، یہ محمد ان کا نام تھا اور باقر ان کا لقب تھا، اور ان کے والد کا نام چونکہ زین العابدین علی نام تھا اور زین العابدین کو کنیت محمد بن علی، یعنی امام محمد باقر بن علی زین العابدین۔ ان سے پوچھا عن حلیۃ السیف، تلوار پر زیور چڑھانے کے متعلق۔ فقال لا بأس بہ، وہ فرمانے لگے کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ قد حل ابو بکر الصدیق سیفہ، استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ تحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار پہ زیور چڑھایا تھا۔ قال قلت، راوی کہتے ہیں کون؟ عروہ بن عبداللہ، میں نے کہا وفقون الصدیق، آپ بھی ان کو صدیق کے لقب سے یاد کرتے ہیں؟ فوثب وثبتن، فرمایا کہ کہتے ہیں کہ برجستہ کھڑے ہو گئے، دوسرے لفظوں میں ترجمہ کیا جائے تو اچھل کے کھڑے ہو گئے۔ واستقبل القبلہ تھا، اور قبلہ کی جانب منہ کیا۔ ثم قال نعم الصدیق، کہنے لگے ہاں بے شک الصدیق، وہ صدیق ہیں۔ فمن لم یقل له الصدیق، جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے، فلا صدق اللہ له قولا فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کے قول کو دنیا اور آخرت میں سچا نہ کرے۔ تو جناب یہ کہنے والے امام محمد باقر رحمہ اللہ تعالی ہیں، اور ایک چیز تو یہ کہ وہ اپنے عمل کے لیے استدلال کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے عمل سے، گویا کہ اطاعت صدیق اکبر میں کامیابی جان رہے ہیں، اور جس چیز کو سیدنا ابو بکر صدیق نے جائز سمجھا، امام محمد باقر نے اسے جائز سمجھا، اور دلیل بھی یہی ہے کہ ابو بکر صدیق کے نزدیک یہ چیز جائز تھی۔ ابو بکر نے جو کام کیا ہے وہ لا محالہ جائز ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق ناجائز کام نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ دلیل اور استدلال بتایا، اور دوسری محبت اور لقب، جو لقب شریف ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا الصدیق، اس لقب کے متعلق جو ہے اپنا اظہار خیال کیا، اور اس لقب سے نہ پکارنے والوں پر شدید وعید اور ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں سچا نہ کرے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کا انکار کیا، اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان کو جھوٹا قرار دے دیا، بلکہ ان لوگوں نے تقیے کے نام پہ اپنے مذہب میں جھوٹ کو ثواب سمجھ لیا، سچ سے ان لوگوں کا لینا دینا کوئی نہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے سچے ابو بکر صدیق کی صداقت کا جب انکار کیا تو امام محمد باقر رحمہ اللہ کی بد دعا ان کو پڑی،
اور یہ جھوٹے ہیں اور جھوٹے ہی رہیں گے، اور ابو بکر صدیق وہ صدیق تھے اور وہ صدیق اکبر ہی رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی سچی الفت، عقیدت اور محبت اور اطاعت نصیب فرمائے۔